السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے دجال کی حقیقت بتانے جا رہا ہوں۔ دجال کا فتنہ سب سے بھیانک فتنہ ہوگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی دجال کا تذکرہ صحابہ کرام کے سامنے کرتے، صحابہ کرام کے چہرے پر خوف کے اثرات نمودار ہو جایا کرتے تھے۔ دجال کا خروج اصفہان کے ایک مقام یہودیہ میں ہوگا۔ وہ چند روز میں پوری دنیا کا سفر کر لے گا، سوائے مکہ مکرمہ، مسجد نبوی اور بیت المقدس کے، کہ اس میں وہ داخل نہیں ہو سکے گا۔ دجال قوم یہود میں سے ہوگا۔ ہر نبی نے اپنی اپنی امتوں کو اس کے فتنے سے ڈرایا ہے، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فتنے کو انتہائی وضاحت سے بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی بہت سی نشانیاں اور اس سے بچاؤ کے طریقے بھی اپنی امت کو سمجھا دیے ہیں۔ احادیث میں دجال کا کوئی اصلی نام نہیں ہے، مگر اسلامی اصطلاح میں اس کا لقب دجال ہے اور یہ اس کی علامت اور پہچان ہے۔ دجال کے دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہوگا، جو ہر مومن پڑھ لے گا، چاہے وہ پڑھنا لکھنا جانتا ہو یا نہ جانتا ہو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے تھے، اسی دوران آپ کو دجال دکھایا گیا۔ دجال بھاری بھرکم جسم والا، سرخ رنگت، گھنگریالو بال اور اس کے آنکھ لٹکے ہوئے انگور کے دانے کے جیسے ہیں۔ دجال اپنے آپ کو سب سے پہلے نبی کہے گا، پھر خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو دجال کی خبر سن لے وہ اس سے دور رہے۔ اللہ کی قسم، آدمی اپنے آپ کو مومن سمجھ کر اس کے پاس آئے گا اور اس کے پیدا کردہ شبہات میں اس کی پیروی کرے گا۔ دجال کی پیروی کرنے والوں میں اکثریت یہود اور عورتیں ہوں گی۔ اللہ رب العزت نے دجال کو غیر معمولی صلاحیتوں سے نوازا ہوگا۔ وہ اس کا استعمال برائی اور شر پھیلانے میں کرے گا۔ اس کے پاس بے تحاشا دولت اور زمین کے خزانے ہوں گے۔ وہ زمین پر اس طرح چلے گا جیسے ہوا بادلوں کو اڑا لے جاتے ہیں۔ وہ زندگی اور موت پر ظاہری طور پر قدرت رکھے گا اور زندگی اور موت پر اس کا اختیار محدود ہوگا، کیونکہ وہ مومن کو دوبارہ نہیں مار سکے گا۔ دجال کہاں ہے؟ یہ دلچسپی سے خالی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ چکے تو منبر پر تشریف فرما ہوئے، پھر آپ نے مسکراتے ہوئے تمام لوگوں کو فرمایا کہ اپنی اپنی جگہ بیٹھے رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو میں نے تمہیں کیوں جمع کیا؟ تمام نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں کسی چیز کا شوق دلانے کے لیے نہیں اکٹھا کیا اور نہ ہی کسی چیز سے ڈرانے اور دھمکانے کے لیے اکٹھا کیا، بلکہ میں نے تمہیں یہ بتانے کے لیے جمع کیا کہ تمیم داری پہلے عیسائی تھا، وہ اس نے بیعت کی اور پھر اسلام میں داخل ہو گیا۔ اس نے مجھے ایسا واقعہ سنایا جو ان باتوں سے تعلق رکھتا ہے جو میں تمہیں دجال کے بارے میں بتایا کرتا ہوں۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ چند آدمیوں کے ساتھ بحری جہاز میں سمندر کے سفر میں روانہ ہو گیا۔ سمندر میں طوفان آ گیا، اس کی لہریں اسے مہینے بھر تک ادھر ادھر دھکیلتی رہی۔ آخرکار وہ ایک جزیرے میں پہنچ گیا۔ اس وقت سورج غروب ہو رہا تھا۔ وہ تمام حضرات ایک چھوٹی کشتی پر سوار ہو کر جزیرے میں داخل ہوا۔ جزیرے میں ایک جانور ملا جس کے جسم پر بالوں کی کثرت تھی۔ بالوں کی کثرت کی وجہ سے اس کے آگے پیچھے کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا کہ میں جساسہ ہوں۔ انہوں نے کہا کہ یہ جساسہ کیا چیز ہے؟ اس جانور نے کہا، اس خانقاہ میں جاؤ، ایک آدمی تمہارا بے صبری سے انتظار کر رہا ہے۔ پھر ہم تیزی سے چلے اور خانقاہ میں داخل ہو گئے۔ وہاں ہم نے ایک بھاری بھرکم آدمی دیکھا جس کے گھٹنوں سے ٹکنوں تک بندھی ہوئی ایک لوہے کی زنجیر تھی اور اس کے ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے تھے۔ ہم نے پوچھا کہ تیرا ستیہ ناس ہو، تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا کہ میرا پتہ تمہیں جلد چل جائے گا، یہ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ ہم نے کہا کہ ہم عرب سے آئے ہیں، ہم جہاز میں سوار ہوئے، سمندر میں طوفان آ گیا اور سمندر کی لہریں ہمیں مہینے بھر تک ادھر ادھر دھکیلتی رہی، یہاں تک کہ ہم اس جزیرے کے کنارے پہنچ گئے۔
اس نے کہا کہ نخلستان کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا کہ نخلستان کے بارے میں تم کیا جاننا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کیا اس کے درخت پر پھل آتے ہیں؟ ہم نے کہا ہاں، اس کے درخت پر بہت پھل آتے ہیں۔ اس نے کہا وہ زمانہ قریب ہے جب اس کے درخت پر پھل نہیں آئیں گے۔ پھر اس نے پوچھا کہ تیوریا جھیل کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا کہ اس کی کون سی بات جاننا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کیا اس میں پانی ہے؟ ہم نے کہا ہاں، اس میں بہت پانی ہے۔ اس نے کہا جلد ہی اس کا پانی ختم ہو جائے گا۔ پھر اس نے پوچھا کہ نبی الامی کے بارے میں بتاؤ کہ اس نے کیا کیا۔ ہم نے کہا کہ وہ مکہ سے نکل کر یثرب یعنی مدینہ آ گئے ہیں۔ اس نے کہا کہ عربوں نے اس کے ساتھ جنگ کی؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے پوچھا اس نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ ہم نے بتایا کہ وہ ارد گرد عربوں پر غالب آ چکے ہیں اور انہوں نے اس کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ اس پر اس نے کہا کہ اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ اس کی اطاعت قبول کر لے۔ اب میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں، میں دجال ہوں، مجھے عنقریب خروج کی اجازت مل جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ سنانے کے بعد اپنی لاٹھی ممبر پر ماری اور فرمایا یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال مشرق میں ہے، اور آپ نے ہاتھوں کے اشارے سے فرمایا کہ دجال مشرق میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے ابتدا سے انتہا تک کے بارے میں رہنمائی فرمائی ہے۔ وہ آخری بار اردن کے علاقے میں نمودار ہوگا۔ مسلمان اور دجالی لشکروں کے درمیان جنگ ہوگی۔ وہ تہائی مسلمانوں کو شہید کر دے گا اور تہائی مسلمانوں کو شکست دے کر بھگا دے گا اور تہائی مسلمانوں کو باقی چھوڑ دے گا۔ رات ہو جائے گی، بعض مومن دوسرے سے کہیں گے کہ تمہیں اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنے شہید بھائی سے جا ملنے میں کس چیز کا انتظار ہے؟ جس کے پاس کھانے کی چیزیں زائد ہو وہ دوسرے بھائی کو دے دے، اور فجر ہوتے ہی جلدی نماز پڑھ کر جنگ پر روانہ ہو جانا۔ وہ نماز کے لیے اٹھیں گے، اسی وقت عیسیٰ علیہ السلام دو فرشتوں کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر اس کے سامنے نازل ہوں گے اور ان کے ساتھ نماز پڑھیں گے۔ پھر ارشاد فرمائیں گے کہ تم 3 صورتوں میں سے ایک صورت اختیار کر لو، یا تو اللہ تبارک و تعالی دجال اور اس کے لشکر کو آسمان سے عذاب نازل کر کے ہلاک کر دے، یا اس کو زمین میں دھسا دے، یا تمہارے اسلحہ کو اس پر مسلط کر دے۔ مسلمان کہیں گے اے اللہ کے رسول، یہ آخری صورت ہمارے لیے اور ہمارے قلوب کے لیے تمانعت کا باعث۔ سلمان پہاڑ سے اتر کر اس پر مسلط ہو جائیں گے، اور جب دجال عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا شیشہ کی طرح پگھلنے لگے گا، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر دیں گے اور مسلمان فتح یاب ہو جائیں گے۔ پھر مسلمان صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے اور جزیہ بند کر دیں گے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی اسلام کے علاوہ تمام ملت و مذہب کو ہلاک کر دیں گے۔ زمین پر امن و امان کا دور دورہ ہوگا، شیر اونٹوں کے ساتھ، چیتے گائے کے ساتھ چڑھتے پھریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر 40 برس ٹھہریں گے۔ پھر آپ کی وفات ہو جائے گی، مسلمان نماز جنازہ پڑھیں گے اور پھر آپ کو دفن کر دیں گے۔